بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی اس آیات کے اندر آیت نمبر اہل کتاب یہودیوں کو عیسائیوں کو متنبع کیا ہے، انہیں وعید سنائی ہے اور انہیں اللہ کے ایک قانون سے آگاہ کیا گیا ہے کہ تم جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، جیسے یہودیوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کا جز ثابت کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کے مشرک جو تھے، انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اللہ کے ساتھ جز ثابت کیا۔ اس شرک کے اوپر وعید ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ حالانکہ اس سے پہلے پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک حکم دیا ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، کہ ایمان لے کر آؤ جو کچھ ہم نے نازل کیا۔ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے اندر بھی ایک وعید پچھلے درس کے اندر گزر چکی ہے، ایک سخت وعید اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عذاب نازل کیا جنہوں نے پہلے اللہ کے حکم کو پامال کیا، اللہ کی حد بندی کو عبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، بندر و خنزیر بنا دیا۔ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کو مان لو، اللہ کے حکم کو مان لو۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں۔ یہ تو میں اہل کتاب کا یہاں بیان کر رہا ہوں، میں تو مشرکین مکہ کا یہاں بیان کر رہا ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا ہمارا مسلمان بھی مشرک بنا پڑا ہے، آج کا ہمارا مسلمان بھی شرک کے اندر مبتلا ہوا پڑا ہے، شرک کے اندر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یار۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سارے بیانات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک ایسے کلپ میں ان کا سن رہا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کا، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا اپنے عزیز کا اسی شرک کے اوپر۔ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر جا رہا تھا تو راستے میں زمینیں، ہماری زمینوں کے ساتھ ان کی زمینیں، ان کے رشتہ داروں کی زمینیں بھی لگتی ہیں، تو کہا کہ میں نے اپنے ایک عزیز کو دیکھا تو میں نے گاڑی روکی اور ان سے جا کر ملا۔ تو وہ عزیز کہنے لگا، مولانا طارق جمیل صاحب، آپ تو میاں صاحب آپ تو بہت اچھے بندے ہو، بہت نیک بندے ہو، لیکن تم وہابی بن گئے ہو، لیکن تم وہابی بن گئے ہو۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ وہابی ہوتا کون ہے، کہ وہابی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو کہے کہ بیٹے اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دیتا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہاں بھی اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ تو اور کوئی اولاد دے ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ آپ وہابی بن گئے ہو، یہی تو وجہ ہے، یہی تو خرابی آپ کے اندر آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کوٹا ہے، یہ وہاں سے اللہ تعالیٰ سے لے کر ان کو دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا کوٹا ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ بتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں۔ بتوں کے بارے میں مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، وہی آج کا ہمارا مسلمان بھی کہہ رہا ہے۔
یہ تو میں ایک مولانا ترجمی صاحب کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے واقعات ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جو درگاہیں ہیں جن کو معزز جانا جاتا ہے بہت زیادہ، کچھ لوگ تو مکہ اور مدینہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں، کچھ لوگ تو مکہ اور مدینہ بھی اسی کو سمجھتے ہیں، اتنے زیادہ جہالت کے اندر گر چکے ہیں، اتنے زیادہ جو ہیں وہ غفلت کے اندر پڑ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ بھئی شرک سے بچو۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے نا کہ میرا امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا، وہ ایسے امتی کے لیے ہے جو اپنے آپ کو شرک سے بچا کر جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے یہاں سے جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے یہاں سے جائے۔ ایسے کے لیے نہیں ہے جو ساری زندگی شرک کرتا رہے اور اسی شرک کے اوپر مر جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ چلو سزا کاٹ کے تو چلا جائے گا، نہیں 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 نہیں، مشرک سزا کاٹ کر بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ جو شرک کرنے والا ہے شرک سے توبہ نہیں کرتا ویسے ہی مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، باقی جو گناہ ہے جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں معاف نہ کروں۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب ہیں جن کو شرک کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، شرک کہتے کس کو ہیں؟ میں مختصراً آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ شرک ہے کیا چیز، شرک ہے کیا چیز۔ دیکھیں شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ کی ذات کے اندر شرک کرنا، دوسری قسم ہے اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنا، اور تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کے جو تقاضے ہیں اس کے اندر شرک کرنا۔ یہ 3 قسمیں ہیں شرک کی، اور تینوں حرام ہیں، اس میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ پہلی قسم اللہ کی ذات میں شرک، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جز ذات میں سے ثابت کیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا ذات میں سے۔ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دیا، ذات میں سے ثابت کیا۔ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک، آسمان اور زمین بنانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، نہیں کوئی اور بھی ہے، یہ اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، نہیں کوئی اور بھی ہے، جیسے میں نے ابھی واقعہ بیان کیا، یہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، کوئی کہے کہ نہیں کلاڑا شاہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور درگاہ والا رزق دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ایسی چیزیں جو ڈائریکٹ اللہ کی ذات ہمیں دیتی ہو فرشتوں کے ذریعے سے، اس میں ہم کہیں کہ نہیں فلاں بندہ مجھے دیتا ہے یا فلاں بندہ اللہ کا معاون ہے اس کے دینے میں، تو یہ کیا ہے؟ صفات میں شرک ہے۔ یہ بھی بہت برا شرک ہے۔ بھی شرک سارے برے ہیں بھی۔ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک، تیسری قسم، صفات کے تقاضوں کے اندر شرک۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور میں جا کر کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں؟ بھئی جس نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے تو میں اسی کی عبادت کرنی چاہیے نا ہمیں۔ تو ہمیں ساری نعمتیں دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہے، چاہے بڑی سے بڑی ہے۔ یہ کائنات، یہ جہان، یہ سب کچھ، یہ ساری نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے دی ہے۔ اور اگر اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کے سجدہ ریز کروں، یہ کیا ہے؟ یہ صفات کے تقاضوں کے اندر کیا ہے؟ شرک ہے۔ صفات کے تقاضوں کے اندر شرک ہے۔ اور یہ تینوں قسمیں شرک کی حرام ہیں، اور جس کے اندر بھی پائی گئی، اگر بغیر توبہ کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں سزا کاٹ کے جنت میں چلا جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے بھی شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے بہت بڑا جو ہے وہ جرم کیا، بہت بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔
جس کے بارے میں خود میرا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو معاف نہیں کرے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، شرک سے بچیں، شرک سے بچیں، اور شرک سے بچنے کا بہترین طریقہ نماز ہے، بہترین طریقہ نماز ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کا بہترین طریقہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں اس کے اوپر، اگر میں یہ بھی ابھی بیان کرنا شروع کر دوں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سمجھنے کی اور قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔